وعلیکم صبح خیر اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. موسم سہانا ہو چکا ہے اور ملکی جو موسم ہے, جو ہمارا پولیٹیکل موسم ہے, وہ بھی سہانا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ. اور ویسے موسم تو پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے اور بڑی خوشی ہے. آئی تھنک اٹس ویری ریفریشنگ. سردیاں جو ہے نا بڑی ریفریشنگ ہوتی ہیں. گرمیوں میں انسان بدحال, پسینہ, بجلی نہیں ہے, گاڑی کا اے سی صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا, گھر کا تھرموسٹیٹ بجلی کی وجہ سے آپ نے 27 یا 28 رکھا ہوتا ہے, وہ تو پنکھے کے ہونے کی برابر ہے. اور اس کے بعد آپ کھانے کو دل نہیں چاہتا. یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں انسان چک و چوبند ہو جاتا ہے, کھانے پینے کا بھی موڈ ہے. سبزیاں اتنی خوبصورت آ جاتی ہیں, مطلب وہ مجھے لگتا ہے ڈیزائنر سبزی ہوتی ہے. جس سبزی والے کے پاس سے گزرے نا, گرین گرین سارے فریش ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ہم لوگ ہیں, ہم لوگ پلیزنٹ فیل کرتے ہیں, سبزیاں بھی پلیزنٹ ہو جاتی ہیں جب وہ ڈسپلے پہ ہوتی ہیں. سو آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں آئی ہوپ, اور اپنی انوائرمنٹ کا اور ایک دوسرے کا بھی رکھ رہے ہیں. آج جو ہے سب سے پہلے آپ کو سوال بتا دوں. سوال ہے جی, معین اختر صاحب اللہ ان کو جنت پہ جگہ دے, کب پیدا ہوئے؟ آپ نے ان کا ڈیٹ آف برتھ یعنی برتھ ڈے جب ان کی ہوتی ہے وہ بتانا ہے, اور سن بتانا ہے, اور جگہ بھی بتانی ہے. اگر پورا بتا دیں تو کیا ہی بات ہے, اگر بیچ میں سے آپ سے کچھ مس ہو جاتا ہے تو آپ کا آدھا جواب درست مان لیا جائے گا. ایک بہت ہی سپر ٹیلنٹڈ, سپر امیزنگ انسان, اور میری بڑی خوش قسمتی کہ میں نے اپنے کریئر کے شروع میں روسا کرنے کے بعد مجھے موقع ملا. اس زمانے میں ابھی بھی اسٹیج کا ایک رجحان تو ہے, لیکن اس زمانے میں بہت زبردست اسٹیج ہوا کرتا تھا, اور اس میں ایکچوئل کامیڈی کی اسکرپٹ ہوا کرتی تھی. اسپیشلی کراچی کا جو تھیٹر ہوتا تھا, کمرشل تھیٹر, اس میں بہت ورائٹی ہوتی تھی. ایک اللہ بخش عمر شریف صاحب کا ہمیشہ ہوتا تھا عید پہ, چھوٹی عید پہ یا بڑی عید پہ, اور ایک معین اختر صاحب کا. تو روسا کرنے کے فوراً بعد مجھے ایک تو سیٹ پہ ایک میری پکچر ہے, وہ کافی سخت سوشل میڈیا پہ ہے, جس میں بیٹھی ہوئی ہوں, انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور ہمارے جو سیریل کے پروڈیوسر ہیں قاسم جلالی صاحب وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور پوری ہماری ڈرامہ کی ٹیم ہے. تو وہ اسپیشلی میرا 3rd ایپیسوڈ ریکارڈ ہو رہا تھا, تو اسپیشلی سیٹ پہ ملنے آئے تھے, اور میں اتنی کچھ سپر ایکسائٹیڈ تھی. میں نے کہا او مائی گاڈ, معین اختر صاحب آئے ہیں, لیجنڈ. سو اس کے بعد ان کا ایک اسٹیج پلے تھا بیبیا معین اختر, اور اس میں انہوں نے مجھے آفر کیا, اور میں کیسے انکار کر سکتی تھی. اور انہوں نے کہا بھئی ایک ایسی لڑکی کا رول ہے جو کہ باہر سے آتی ہے, اور یہ کہ اس میں بس تھوڑے بہت ڈائلاگ ہوں گے. تو میری 3 سے 4 انٹریز تھیں, اینڈ آئی کی ناٹ ٹیل یو کہ ان کے ساتھ اور ان کی ٹیم جو تھی اس زمانے میں, جو ان کی پوری ٹیم تھی تھیٹر کی, ان کے ساتھ کام کر کے اتنا اچھا لگا. اور وہاں سے پھر ہمارا کام کرنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. اور پھر انور مقصود صاحب جو ہے مشہور زمانہ ہمارے رائٹر, لیجنڈ, لیونگ لیجنڈ میں کہوں گی, کہ انہوں نے اسٹوڈیو 2.5 کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب میرا ٹائم آیا, جب میں نے اپنے ڈرامہ کیریئر سٹارٹ کیا, تو اس وقت ایک انہوں نے شروع کیا تھا اسٹوڈیو 2.25. اس میں اور معین اختر صاحب نے کوئی 15 ڈفرینٹ کیریکٹرز کیے. میں نے 15 شوز کیے تھے, جس میں ایک میں ہیڈ مسٹریس بنی تھی اور وہ میرے میاں بنے تھے. پھر ایک میں ڈش اینٹینا بنی تھی, اور وہ پی ٹی وی کا انہوں نے رول پلے کیا تھا, مطلب وہ سمبولک ہوتا ہے کہ گیسٹ بلانے. اور پھر میں شارجہ کرکٹ کپ فین بنی تھی, اور وہ جو ہے سلیکٹر بنے تھے. تو اتنا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا. اور پھر ہم نے دبئی میں وائٹل سائنس کا کانسرٹ میں نے ان کے ساتھ کو ہوسٹ کیا, اور میرے لیے وہ سب سے کہتے ہیں نا ڈیفائننگ مومنٹ تھا اس میں. اور ان سے ہی مجھے بہت ٹپس ملی ہوسٹنگ میں. اور وائٹل سائنس کا ایک دبئی میں تھا, اور پھر ایک ابو دھابی میں, اور وہ ہماری کوئی 1-1.5 ہفتے کی ٹرپ تھی, موسٹ میموریبل. اس زمانے میں کیمراز کا اتنا رجحان نہیں تھا کہ ہر جگہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے, لیکن پکچرز کچھ ہوئیں تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ کراؤڈ دیکھا کرو کہ کیا فلیور کا کراؤڈ ہے, تو پھر باتیں اسی طرح کی کریں آپ, تو کراؤڈ جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے اٹیچڈ رہتا ہے. اسی طریقے سے ویورز میں بھی ہمیشہ جو گیسٹ ہیں ان کی بات سننی چاہیے اور انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں فالو کرتی ہوں لیری کنگ کو, جو کہ 50 سال سے ایک لائیو شو کرتے ہیں, لیری کنگ لائیو. اور اس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ گیسٹ سے سوال کرتے ہیں, پھر وہ گیسٹ جو ہے اپنی روداد سنا رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کسی کو انٹرپٹ کرتے ہیں اس کا تسلسل, کنسسٹنسی ٹوٹتی ہے, اور پھر وہ اس کی جو بات ہے وہ بیچ میں رہ جاتی ہے. سو کہنے کا مقصد ہے کہ میرا معین اختر صاحب کے ساتھ موسٹ میموریبل, اور ان کی وفات 2011 میں ہوئی, اور مجھے جب پتہ لگا تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا.
اور ان کا گھر کے بالکل 2-3 گھر چھوڑ کے رحیم شاہ بھی رہتے تھے, تو وہ جب میں جاتی تھی تو وہ بھی آ جاتے تھے ان کے گھر میں اور خوب گپ شپ لگتی تھی. سو کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی پہ بہت اثرات چھوڑتے ہیں. تو معین اختر صاحب, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ہی ٹاٹ می اے لاٹ, اور ان کی کمپنی اور ان کی شخصیت آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس قسم کے بہترین انسان تھے. تو آج سوال انہی کے اوپر ہے, اور آج ہمارے ساتھ فلوٹ پلیئر ہوں گے میوزک کمپوزر ایم سلمان عادل, ان سے میوزک کے حوالے سے بات کریں گے. عائشہ کاظمی جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, انفلوئنسر ہیں, ان سے بات کریں گے. اور آج سانگ دکھائیں گے نہ چھیڑ ملنگا نو, یہ میں کہہ رہی ہوتی ہوں نہ چھیڑ مینو. سو آج بڑی زبردست ہمارا آج پاور پیک شو ہے. سو ہوئی ہوئی انار کیلے ساتھ میں سیب بھی ہے. سو آج بنے گا میں نام ایم سوری بھول گئی ان کا, صفیہ نے گجرانوالہ سے کال کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پاستا بنانا بتا دیں. یہ بہت سمپل پاستا ہے, یہ ہر ایک کو آتا ہے, لیکن جب بھی آپ بنائیں بہت زیادہ کوک نہ کریں. ابھی آپ کے سامنے میں بناؤں گی اور اس کو تھوڑا سا جو سبزی کلرز ہیں وہ برائٹ ہی رہنے دیں, جس طرح عائشہ ثنا ایک دفعہ کہتی تھی برائٹ کریں. سو سب سے پہلے السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ممی ناظرین گیٹ اپ ہوتی ہیں اپنی جہاز کی سیٹ میں اور اس کو دیکھ رہی ہیں. داور بھجن کو میرا خاص سلام, اور پیاری سی انیتا, گلناز, اور ساتھ میں عزیز اینڈ دلاور کو بھی میرا خاص سلام. اور ناظرین آپ لوگوں کو تو میرا خاص سلام ہمیشہ ہوتا ہی ہے. سو ونس اگین آپ سب کو خوش آمدید. شو آپ دیکھ رہے ہیں 10 بجے سے 11:30 بجے تک ہوتا ہے, اور آپ کے ساتھ خوب گپ شپ ہوتی ہے. کالز آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. سوال آج کیا ہے کہ جو معین اختر صاحب ہیں ان کی اللہ ان کی جنت میں جگہ دے, ان کی تاریخ پیدائش بتا دیں یا جگہ بتا دیں یا سن بتا دیں کب پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, تو اب چلتے ہیں اپنے. اوہ سوری ناظرین, کپڑے ہی نہیں دکھایا آپ کو, ہاؤ از اٹ پاسبل. یہ دیکھیں مرون کلر میرا بڑا فیوریٹ ہے. آپ کو لگ پتہ گیا ہوگا کہ میں مرون جو ہے وہ کافی زیادہ پہنتی ہوں. یہ میں نے اپنی اس کے ساتھ ٹراؤزر جو ہے مکس اینڈ میچ کی, اور یہ ہے دوپٹہ کتنا خوبصورت ہے. یہ جو اس ٹائپ کے تھوڑے ڈریسی تھوڑے سے سیمی فارمل شرٹس ہوتی ہیں نا, یہ بہت آپ کے لیے پریکٹیکل ہوتی ہیں. آپ نے کہیں جانا ہو, دن میں آپ نے ہائی ٹی پہ جانا ہے, آپ نے کسی سے ملنے جانا ہے, آپ نے کسی کی برتھ ڈے پہ جانا ہے, آئی تھنک اس کے ساتھ تھوڑے سے. اینڈ تھینک یو ہماری بہت پیاری ہیڈ آف میک اپ ڈپارٹمنٹ نجمہ جہاں صاحبہ, یہ ہینڈ میڈ جولری ہے ان کی, خود بناتی ہیں. ان کے آپ پیج پہ جا سکتے ہیں آن انسٹاگرام, جولز آگ کے نام سے ان کا پیج ہے, اس کو آپ فالو کر لیں, اور آپ ان سے جو بھی آپ کو پسند آئے جولری, یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, ڈیلیکیٹ اینڈ نائس. اتنا کلوز آپ نے مجھے دکھایا, تھینک یو سو مچ, سو سویٹ آف یو. اور ناظرین اس کے ساتھ آپ میک اپ یہ کر سکتے کہ اگر آپ نے آئی میک اپ تھوڑا سا ہیوی کیا تو اپنی لپسٹک کو نیوڈ رکھیں, اور اگر لپسٹک آپ کی بہت تھوڑی سی برائٹ ہے جو کہ لگانی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو آپ کا آئی میک اپ بہت سٹل ہونا چاہیے. یہ اگر آپ اپنا لیں دونوں چیزیں, اگر آپ ڈارک کریں گے نا تو پھر بڑا ہارڈ فیس ہو جاتا ہے, مطلب آپ ذرا وہ لگتے ہیں, ویمپ ٹائپ لک آ جاتی ہے. تو اب چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. صفیہ صاحبہ فرام گجرانوالہ نے زبردست سی فرمائش کی, ہم بھی خوش ہیں. پاستا اینڈ اسپگیٹی اور یہ جو نوڈلز ہیں نا یہ بڑے بہترین ہیں, لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو انسٹنٹ نوڈلز آپ چھوٹے چھوٹے پیکس میں مسالے کے ساتھ لیتے ہیں نا, یہ صحت کے لیے اتنے خراب ہیں کہ جس طرح آپ زہر کھا رہے ہیں. یہ ایزی تو بہت ہے کہ آپ نے ڈالا, ایک مسالے کا پیکٹ ڈالا, 5 منٹ میں ٹک 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 کر کے بنا کے کھا لیا, بٹ دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا ورسٹ فار یور ہیلتھ. پلیز اپنے بچوں کو یہ نہ دیا کریں, نہ خود کھایا کریں. یہ والا پاستا جو ہے جو آپ علیحدہ علیحدہ سبزیوں کے ساتھ بناتے ہیں, دس از اوکے, لیکن وہ جو انسٹنٹ نوڈلز ہیں جو کہ آج کل بڑے اشتہارات چل رہے ہیں, دیکھیں انہوں نے تو اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہیں. باقی آپ ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسٹنٹ کوئک نوڈلز جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں, یہ کل پرسوں میں سپر مارکیٹ گئی تو ایک ٹرالی میں کوئی مجھے لگ رہا تھا وہ پوری فیملی نے کوئی 50-60 جو ہے یہ پڑے ہوئے تھے, کیونکہ ایزی ہے نا. ماں باپ نے کہا چلو بھائی مکس انسٹنٹ نوڈلز بناؤ. تو صفیہ, پہلے میں نام لکھتی ہوں, صفیہ گجرانوالہ, سوری راہ والا. اچھا ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟
جی شعیب بات کر رہا ہوں, آپ کا ریگولر کالر ہوں. کیسے ہیں شعیب صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں مشی خان سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی جی شکر الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کوشچن کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا معین اختر صاحب جی کا. جی بالکل بالکل پوچھا تھا. جی 24 دسمبر 1950 ہے ان کا, کراچی کی جائے پیدائش. 24 دسمبر 1950 کراچی کی پیدائش. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو آپ کو ان کا کون سا کوئی پلے, ایک تو انہوں نے بڑا مشہور زمانہ تھا روزی, اس کے علاوہ انہوں نے بہت کیریکٹرز بھی پلے کیے اور بڑے ایک ہاف پلیٹ ان کا لانگ پلے تھا جو بہت مشہور ہوا تھا خالدہ ریاست صاحبہ کے سچ ساتھ. مچ جی جی بتائیے. سچ مچ سچ مچ بھی بہت اچھا تھا, یس سچ مچ جی بھی جی اچھا تھا. بس سچ مجھے اچھا لگا تھا. بالکل اس کے بالکل علاوہ ان کے ٹیلی شوز ہوتے تھے وہ بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے. بہت 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 زبردست. سو آپ کی کوئی فرمائش شعیب صاحب فرام اسلام آباد؟ بڈانا, ترنول بڈانا. ترنول بڈانا. جی جی اچھا ترنول بڈانا سے کال کر رہے ہیں, کوئی فرمائش آپ کی؟ فرمائش کیا, میں تو بیسیکلی نہ تو سننے کا قائل ہوں, نہ تو آپ نے لگانی نہیں ہوگی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں نہیں کیوں نہیں, دیکھیں اللہ کا نام تو ہم اپنے چینل پہ ہمیشہ جو ہے ہمارے اسپیشل شوز بھی ہوتے ہیں, تو یہ آپ نے بات عجیب تھوڑی سی مجھے لگی. ایسا کوئی بات نہیں ہے, ہم کون سا امریکہ سے شو کرتے ہیں, نہیں ہے پاکستان نا, سے. آپ دیکھیں پرفتن دور چل رہا ہے, قادیانیوں کا دور چل رہا ہے آج کل, دبایا جا رہا ہے اس چیز کو, اس حوالے سے میں نے بات کی ہے نا. اچھا اچھا, نہیں بڑے میرا پلیٹ مطلب فارم تھا پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. کھانے پینے میں آپ کی کوئی فرمائش. کھانے پینے میں بریانی بنا دیں مجھے. چلیں شعیب صاحب فرام اسلام آباد بریانی, وہ تو ہر کوئی ہمارے یہاں پہ فرام بریانی نہیں, فرام بڈانا ہے. فرام بریانی نہیں, فرام بڈانا. فرام بریانی فرام بڈانا. اچھا ٹھیک ہے, زبردست, صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. ونڈرفل کالر فرام بڈانا, اسلام آباد میں بڈانا. ویئر از اٹ؟ آئی ڈونٹ نو. کبھی کبھی ایک گورا آتا ہے اندر, پھر اس کو میں جو دو سوٹیاں مار کے نا بھگا دیتی ہوں. اچھا ترنول پہ ہے ناظرین, ترنول تو میں گئی ہوں. آئی ہیو بین ٹو ترنول, اٹس بیوٹیفل پلیس. اتنی پہاڑی مقام ہے وہاں پہ, برف باری ہو رہی ہوتی ہے ترنول میں, اور آرام سے گاڑی میں جاتے ہیں آپ, ترنول کراس ہو جاتا ہے, پھر آگے ایئرپورٹ آ جاتا ہے, اور ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ آپ کو چوز کرنا ہے, آپ نے لاہور جانا ہے یا ایئرپورٹ جانا ہے یا پشاور جانا ہے. تو آپ نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ کبھی فون پہ بات کرتے ہوئے اس چوراہے پہ نہ جائیں, کیونکہ اگر آپ نے لاہور جانا ہوگا تو آپ مڑ جائیں گے پشاور کے لیے, اور پھر اتنا لمبا انٹرچینج ہے نا کہ آپ کی آدھی ٹنکی, لوگ ٹینک کو ٹنکی بھی بولتے ہیں نا, پیٹرول کی ٹنکی, تو ٹنکی جو ہے وہ آپ کی خالی ہو سکتی ہے, مطلب گاڑی کی ٹنکی خالی ہو سکتی ہے. دیکھیے جملہ جو ہے انسان کبھی کبھی الٹا بول دیتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا پاستا, صفیہ جی اگر آپ دیکھ رہی ہیں گجرانوالہ میں پاستا, ہم نے یہ والا شیل والا پاستا, اب اس کا کیا نام ہے یہ میں بھول گئی ہوں. فرفالے مجھے پتہ ہے, ایک دو اور پتہ ہے, لیکن آبویسلی اٹیلین ہے تو انہوں نے ہر شیپ کی ایک نام رکھا ہوا ہے. تو یہ ذرا سیپیوں والا نہیں, جو سیپیاں ہوتی ہیں شیلز. اور اس کے بعد ہم نے باریک کٹا ہوا یہ ہے چکن ہے, باریک بہت باریک. آپ قیمہ بھی اس کے لیے چکن کا یا کسی اور لائک مٹن یا بیف کا کر سکتے ہیں, لیکن چکن کے پیسز ہیں. اس کے ساتھ باریک چاپ کی ہوئی گوبھی ہے, باریک چاپ کیا ہوئے گاجریں, ریڈ گاجریں آ چکی ہیں, خوب استفادہ حاصل کریں اس سے اور فائدہ حاصل کریں. یہ ہے باریک چاپ کی ہوئی یہ شملہ مرچ ہے, 2 ٹی اسپون کوٹا ہوا اس میں لہسن ادرک ہے, پسی ہوئی کالی مرچ ہے, آپ کٹی ہوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں نمک ہے, چلی گارلک ساس ہے, سویا ساس ہے, ساتھ میں چلی ساس ہے, اور ساتھ میں یہ ہے سرکہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے, سبزیوں کو ہم نے پہلے کوئک سا سٹر فرائی کرنا ہے, اور اس کو ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو نارمل آنچ پہ سبزیوں کو بھجیا کی طرح نہیں پکانا. سٹر فرائی کا مطلب ہے 1 سے 2 منٹ میکسیمم. اسی وجہ سے وہ کرسپی بھی ہوں گی, تھوڑی ہاف کوکڈ ہوں گی, اور آپ کو کھانے میں مزہ آئے گا. ورنہ بہت ہی گلا دیتے ہیں نا جب چیزیں, سالن بن جاتا ہے. سالن نہیں آپ نے بنانا, اس کو آپ نے ہیٹ اپ ہونے دینا ہے. اس میں ہم نے سبزیوں کو کوئک سٹر فرائی کرنا ہے. اس کو نکال ہی دیتے ہیں. 2 ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے, 2 ٹیبل سپون صرف.
پہلے سبزیوں کریں گے, اس کے بعد جو چکن ہے اس کو ہم نے کوئک سا کوک کرنا ہے, اسی کا ساس بنانا ہے اور ہم نے سب چیزوں کو کمبائن کر کے مکس کر دینا ہے. اس کے لیے میرا ایک بہت ہی پیارا بول ہے, کیونکہ ناظرین جب میں نے پروگرام شروع کیا تھا نا پہلی دفعہ, یہ میرا بول تب سے ہے ساتھ. آئی لو دس بول. یہ میں ادھر رکھ رہی ہوں. اس کو ہائی فلیم پہ کر کے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے روٹ ویجیٹیبل جو کہ ہے گاجر. گاجر تھوڑی سی سخت ہوتی ہے, اس کو ہم نے 1.5 منٹ تک صرف کوئک سٹر فرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں, اٹس ویری ایزی. اور یہ جو پاستا ہے اس کو میں ایک اور اسی میں تھوڑا سا کوک, کیونکہ بوائل ہوتے وقت آپ نے اس کے اندر آدھا ٹی اسپون نمک ڈالنا ہے اور 1 ٹیبل اسپون جو ہے آئل ڈالنا ہے تاکہ آپس میں چپکیں گے نہیں. اس کے بعد اس کو کوئک سٹر کر کے ہم نے بول میں مکس کر دینا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی صاحب, خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے, میری بیٹی اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے. تھینک یو. تمام کارکنان, تمام صاحبان, چھوٹے بڑوں کو سب کو میرا بہت زیادہ عاجزانہ سلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں جمعے کے دن نازل فرمائی ہیں, اللہ آپ سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. حاری صاحب نہیں صرف پاکستان کے تمام سننے والوں کے لیے ایک التجا ہے. جی جی دعا میں کرتا ہوں, ہاتھ اٹھا کر آمین وہ کہے. بالکل. جی جی جی. یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے, ہم مسلمان لوگ بالخصوص بیت المقدس فلسطین کشمیر کے نہتے لوگ جس پر ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ناجائز قتل و غارت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. حسد بغض خباثت سے ہمارے اسلام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. آمین ثم یا آمین. اللہ تو ہماری مدد فرما. آمین ثم یا آمین. اللہ تو ہماری مدد فرما. آمین ثم آمین. اللہ ہم تیرے حبیب کے ماننے والے ہیں, ہم تیرے قرآن کے ماننے والے ہیں. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ان بہن بھائیوں پر, ہمارے ان بزرگوں پر, ہمارے ان بیٹے بیٹیوں پر اپنا فضل و کرم احسان فرما. آمین. ان کو فتح و نصرت عطا فرما. آمین ثم آمین. بالخصوص کشمیر, فلسطین, دیگر پر جہاں جہاں مسلمان مصیبت زدہ ہیں, یا اللہ ان پر اپنا فضل و کرم احسان فرما. آمین ثم ان کی آمین. مشکلات کو آسان فرما. آمین ثم یا آمین. اللہ تو نے فرعون کو غرق کر دیا, ایسے ہی الہ العالمین تو کوئی مسبب اسباب ہے, اسباب پیدا فرما کہ اسلام کے دشمنوں کو بھی ایسی ہی غرق کر دے. آمین مالک رحم کرم فضل فرما. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ حاری صاحب. سب مسلم امہ اور دیگر ممالک جو ہیں, جو کہ دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, وہ بھی اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کرۂ ارض پہ, زمین پہ, پوری دنیا میں ان جیسا بہادر قوم جو ہے وہ اس وقت ہے کہ وہ اتنے سالوں سے بیت المقدس جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اس کے ارد گرد بالکل ڈھال بن کے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, لیکن وہاں سے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سے ہمیں ریزیلینس کا, بریوری کا, فیئرلیسنس کا ایک سبق ملتا ہے. سو اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے. آمین ثم آمین. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں, ان کو بائیکاٹ کر کے آپ اپنی لوکل چیزیں جو ہمارے پاکستان میں بنتی ہیں ان کو پروموٹ کریں تاکہ ہماری اکانومی بھی اسٹرینگتھن ہو. اور اس کار خیر میں جو اس وقت وہاں پہ مظلوم لوگوں کے ساتھ جو کروئلٹیز ہو رہی ہیں, جو وہاں پہ اس وقت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, وہ بھی ختم ہو. آمین ثم آمین. بہت شکریہ حاری صاحب, آپ نے اٹک سے کال کر کے یہ دعا کی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین واپس آ جاتے ہیں اس پہ, اور اس کے دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کے اندر ہم نے صرف آئل ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون, اور اس میں اب ڈال دیں گے گاجریں, لیکن اس کو بہت زیادہ تھوڑا تیز گرم ہونا ہے کیونکہ پاستا یا جو بھی آپ اورینٹل کھانے یا جو بھی بناتے ہیں اس میں سبزیاں جو ہیں وہ ہائی فلیم پہ آپ بنائیں گے تو وہ اپنی جو افادیت ہے وہ بھی نہیں لوز کریں گی اور مزیدار بھی ہوں گی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالتے ہیں اس میں, یہ ڈال دیا. اب ہم نے اس کو سٹر فرائی کیا. اسی طریقے سے آپ نے
جو یہ لڈ والا ہے نا, سوری یہ ہینڈل والا جو ساس پین ہو یا آپ کے پاس فرائنگ پین ہے, اس کے اندر یہ چیز کریں, دیگچی کے اندر نہ کریں. دیگچی میں پھر وہ بات نہیں رہتی, دیگچی میں پھر وہ سالن بن جائے گا. سو کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا سوال ہے کہ معین اختر صاحب کب پیدا ہوئے, کس جگہ پہ پیدا ہوئے اور کس سن میں پیدا ہوئے, یہ آپ نے بتانا ہے کال کر کے. اچھا, اسی اس میں تھوڑا سا 1 ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں سویا ساس, چلی ساس, 1 ٹی اسپون کے قریب سویا ساس. اب آپ نے یہ دیکھیں, یہ جیسی آگ تھوڑی سی ادھر ادھر بھڑکتی ہے نا, تو دس مینس کہ یہ بالکل صحیح سٹر فرائی صحیح ٹیمپریچر میں ہو رہا ہے. بس اس سٹیج پہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے بند گوبھی بھی ساتھ شامل کر دیں گے. اور اس میں بھی آپ نے 1 ٹی اسپون سویا ساس اور 1 ٹی اسپون ہی ہم ڈالیں گے اس میں چلی ساس, اور اب اس میں تھوڑا سا سرکہ شامل کریں گے 1 ٹی اسپون. یہ کیا. اچھا, اس کے اندر آپ کے پاس براؤن شوگر اگر ہے ½ ٹی اسپون ہم وہ ڈالیں گے, اس سے فلیور جو ہے بہت ہی اچھا آتا ہے. یہ آپ نے اوپر سے ڈال دے, سویٹ اینڈ سار کا فلیور آ جاتا ہے. میرے پاس ابھی براؤن شوگر نہیں ہے, آپ کے پاس ہو تو آپ وہ ڈال دیں. میں نے وائٹ تھوڑی سی ڈالی ہے. جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ بے شک اس کو اومٹ کر دیں, نہ ڈالیں. یہ سارے میں نے اس بول میں شامل کرتے جانا ہے. کیا کہتے ہیں, کھیرا بھی نہ ڈال دیں. ہاں, لیٹس پٹ اے کھیرا آلسو. اس کو میں بتاتی ہوں کیسے ڈالتے ہیں. کھیرا آپ کو پتہ ہے, تھوڑا سا سیمی کوکڈ کھیرا جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اسکن کے ساتھ ہی ڈالوں گی. یہ بالکل دھلا ہوا ہے, آپ نے اچھی طرح دھو کے اس طریقے سے اس کو اسکوائر پیسز میں کرنا ہے. ایسے یہ دیکھیں, یہ کیا, اور یہ ہم نے درمیانے کیوبز جو ہے اس میں شامل کر دیا. یہ دیکھیں. کال کر سکتے ہیں آپ 051-410-2357. ایک ہمارے کا کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. اوکے, سوری ناظرین, کال ڈراپ. اب کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑا سا کھیرا ایڈ کیا, اس میں اب میں نے کوئی چٹکی برابر نمک شامل کرتے ہیں, اور کالی مرچ چٹکی برابر, زیادہ نہیں, کیونکہ اس سے پھر برننگ بھی ہوتی ہے. اب یہ لیا, یہ دیکھیں, یہ کیا. اب اس کے اندر لاسٹ میں ہم نے, کیونکہ شملہ مرچ بہت جلدی سوگی ہو جاتی ہے, آپ نے اس کو کرسپ رکھنا ہے. اب ہم نے لاسٹ میں یہ ڈالا, اور سیم ہم ریپیٹ کریں گے. 1 ٹی اسپون سویا ساس, 1 ٹی اسپون ہی ڈالیں گے اس میں چلی ساس, اور ½ ٹی اسپون اس میں سرکے کا. سرکہ زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا. یہ دیکھیں, یہ ہم نے مکس 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 مکس. اور اس سٹیج پہ اب میں نے اس میں جن کو بچوں نے کھانا ہے یا بزرگ ہیں جن کو مرچیں نہیں پسند, تو چلی گارلک ساس کے بجائے آپ اس میں ٹومیٹو کیچپ یعنی جو نارمل ساس ہوتا ہے وہ ایڈ کریں. میں اس وقت چلی گارلک نہیں بلکہ نارمل کیچپ ہی استعمال کر رہی ہوں. 1.5 ٹیبل اسپون میں نے اس میں شامل کیا. اوکے, اب اس کو دوبارہ سے مکس مکس مکس. اتنا آپ نے دیر کوک کرنا ہے اس کو, دیٹس اٹ. اب اس کو یہ جو ہے نا, اس سے ہم نے تھوڑا سا ہلا جلا لیں تاکہ جو ساس ہے وہ اچھی طریقے سے اس میں, مجھے لگ رہا ہے اس میں کالی مرچ تھوڑی سی کم ہے, وہ میں ایڈ کر رہی ہوں 1 چٹکی اور. دیٹس اباؤٹ اٹ. یہ اب ہم نے, یہ دیکھیں, اگر آپ ادھر سے دیکھنا چاہیں کہ یہ اس طرح کی لک ہے سبزی کی, یہ ہونی چاہیے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا. دیٹس اٹ. یہ ہمارا ایک جو پروسیجر جو مین ہے. اگر سبزیاں کٹی ہوئی ہوں پھر ٹائم نہیں لگتا, تو اس لیے آپ لوگ پہلے سے سردیوں میں کاٹ لیں اور رکھ لیں. جب آپ کا موڈ ہو تو آپ اسی طریقے سے کوئک پاستا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ ہماری سبزیاں ریڈی ہو گئی ہیں. یہ دیکھ لیں. اور اب اسی پین میں ہم نے ڈالنا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل کے. اور اب ہم نے جو چکن ہے اس کو اب ہم نے بنانا ہے
بہت ایزی ہے. اس میں آپ نے جو چکن ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں سویا ساس 1 ٹیبل اسپون. تھوڑا سا میرینیٹ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کر لیں. 1 ٹی اسپون سرکہ اور 1 ٹی اسپون کے برابر اس میں چلی ساس ہو گیا. اس کو ہم مکس کریں گے. آپ جو ہے اس کو 5 سے 10 منٹ رکھیں. یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کیا. تھوڑا سا میرینیٹ ہو جائے گا تو اور مزے کا ہوگا. اور اس میں اب کالی مرچ ڈالیں گے 1 چٹکی برابر اور ساتھ میں نمک چٹکی برابر, کیونکہ سویا ساس میں بھی نمک ہوتا ہے. اور جو لہسن ادرک کٹا ہوا ہے وہ اس میں شامل اسی طریقے سے ہم کر دیں گے. اب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے. ایک کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بات تو کرائیں میری ون سے. جی کیسے ہیں آپ؟ بات کر رہی ہوں خالد صاحب فرام جنگ. جی میں بالکل ٹھیک ہوں سر, آپ سناؤ کیسے ہیں؟ بس شکر الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ بالکل شکر. ہائے اللہ, خالد صاحب کی کال ہی ڈراپ ہو گئی. اب آپ کے پاس ٹائم ہوگا, میرے پاس یہاں پہ کیونکہ لیس ٹائم ہے, آئی ہیو ٹو بی کوئک, تو اس کو میں نے میرینیٹ کر کے سیدھا ڈال دوں گی. آپ بے شک اس کو 5 سے 10 منٹ رکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے شامل کیا اور اس کے اوپر ہم نے ڈھکن رکھ دیا. آپ نے اس پہ یہ اس کا اپنا ڈھکن ہے ویسے, ہاں ہے, سوری, اس کا اپنا ڈھکن ہے. اس کو آپ نے ابھی بالکل نہیں ہلانا. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ جوسی اس وقت ہوگا جب آپ اس کی سٹیم لگے گی. سٹیم کے بعد آپ اس کو مکس کریں تو چکن کے جو یہ بون لیس ہے جلدی بھی بنتا ہے اور مزیدار بھی ہوتا ہے. یہ میں ادھر رکھ رہی ہوں, ابھی چیک کرتی ہوں کہ اگر تھوڑا سا ضرورت ہوا. یہ اور اب ہمارا صرف پاستا رہ گیا. دیٹس اباؤٹ اٹ. صفیہ جی فرام گجرانوالہ, آپ کا نام میں نے پہلے لکھا ہے اور مکس پاستا میں نے بعد میں لکھا ہے. سو کال آپ کر کے یہ بھی بتائیں کہ جو معین اختر صاحب ہیں, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ کب پیدا ہوئے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ. آپ کیسی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ نے تو وہ سویا ساس اور اس کی سرکے کی بوتل اٹھا کے پیچھے رکھ رہی ہے. میں نے یہی کہنا تھا وہ مجھے بھجوا دیں, میری ہینڈ نہیں ہے. اچھا نہیں بالکل آپ ہی کا ہے سارا سامان. بالکل ماشاء اللہ آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہے, بہت ایزی ریسیپیز ہیں. تھینک یو سو اچھا مچ. لگتا ہے کیونکہ وہ اکثر چینل پہ کافی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں, یہ بھی لو وہ بھی لو, وہ نہیں, ایزی سی سب چیزیں کچن میں موجود ہے. ہاں دیکھیں یہ تو سب سے آئی تھنک دس پاستا یہ جو ہے سب سے چیپ ہے, مطلب چیپ اس طرح کہ کم خرچ ہے. اور یہ کوئی بھی اپنے گھر میں جتنے لوگ ہمارا شو اس وقت پورے پاکستان میں یا باہر دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ایزیلی. تو کیسی ہیں آپ, کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی؟ ہاں میں یہ پاستا پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے بنایا تھا, اس کو لاسٹ سیکنڈ میں نے آن کیا تھا ٹی وی, تو وہ میں نہیں دیکھ سکتی. یہی تھا کہ میں یہی کہوں گی پاستا ہی بنائیں, لیکن وہ آج آپ نے پھر رپیٹ کر دی ہے. اس دن آپ کی کڑی دیکھی ہے, کڑی آپ نے پکوڑوں والی بنائی ہے, وہ جس وقت اینڈ پہ تھا اس وقت ٹی وی آن کیا تو کڑی کا دیکھنا ریسیپی یاد ہی نہیں رہی کیونکہ وہ بہت کلرفل. اور یہ میں پوچھنا چاہتی جی آپ نے کڑی میں ہلدی ڈالی تھی؟ جی ہلدی ڈالی تھی. اور ہلدی اگر آپ جو آمبا ہلدی ہوتی ہے جو اصل میں پنساری سٹور پہ ملتی ہے وہ اصلی ہلدی ہوتی ہے, جو ظاہر ہے اس کی کلر بھی ذرا ڈفرینٹ ہے. اور اب کیونکہ موسم ایسا ہو گیا ہے تو فریش ہلدی بھی آپ کو سبزی والے کے پاس مل جائے گی. وہ اصل میں ہم کڑی بناتے ہیں نا تو ہم اس میں ہلدی نہیں ڈالتے, ایڈ کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں اس کا اپنا کلر یلو آ جاتا ہے, لیکن آپ کا کلر بہت زبردست کلر تھا. وہ میں نے دیکھا لاسٹ میں تھا, یہی دیکھتی تھی کہ اس کی ریسیپی میں ہلدی ہے یا نہیں. ڈالی تھی میں نے بالکل. اور اگر آپ سے مس ہو گیا تو ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے K2 TV کا, اس کو جوائن کر لیں, سبسکرائب کر لیں. اس کے اوپر جتنے شوز ہیں وہ جیسا میرا شو ہے رات کو 10 بجے اپلوڈ ہو جاتا ہے, تو اس پہ آپ جا کے ریسیپی دوبارہ سے دیکھ سکتی ہیں. بہت ایزی. ریپیٹ میں شو کب ہے, کس ٹائم؟ ریپیٹ میں آتا ہے رات کو 10:30 بجے. آج رات کو آئے گا 10:30 بجے. ٹھیک ہے نا؟ بہت پیاری لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ کی امی کو صحت دے, آمین ثم آمین. آپ کو اس طرح ہنستا کھلاتا رہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں کہ جو معین اختر صاحب ہیں وہ کب پیدا ہوئے؟ مجھے آنسر نہیں کرتا. چلیں کوئی بات نہیں, آج آپ کو پتہ چلے گا. باقی آپ کی فرمائش اگر تھی ہے تو آج ہی اتفاق سے پاستا بن رہا ہے. دوبارہ کسی دن بنائے آپ. پیزا میں نے دیگچی میں بنانا بتایا تھا, چلے میں نیکسٹ ویک میں پیزا آپ کے لیے اوون میں بنانا بتا دوں گی. چلیے ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نورین فرام اسلام آباد, بہت شکریہ. ہاں جی, نورین سے بات کرتے ہوئے کوئی ایسی کوئی فائر لگی ہے. اب دیکھیں یہ کلر ہے, اس طرح کی آپ کی چکن جب اس میں اسموک آئے گا نا, جب آگ تھوڑی لگتی ہے تو یہ فلیور یہ ٹیکسچر ہوتا ہے. اس کے اندر اب ہم یہ ڈال دیں گے 4 سے 6 ٹیبل سپون اس کے ہیں ٹمیٹو کیچپ کے. اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے, اور آپ نے ہلکا سا زیادہ نہیں, سائڈ سے ایسے کر کے پانی شامل کرنا ہے ہلکا سا, سو دیٹ اس کی گریوی جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہو. یہ دیکھ لیں, یہ ہو گیا, اچھی طرح مکس ہو گیا. ناؤ اٹس 1 سے 2 منٹ اس کو ہم نے بند کر دینا ہے, یہ جو ڈھکن ہے. جی لیٹ می چیک, ویسے تو بری بات ہے کہ ہاؤ از دا چکن. یہ تو خالی بھی کھا رہے آپ. پاستے کو آپ رکھ کے نا اس کے ساتھ ابلے ہوئے چاول بنایا, اس کے ساتھ بوائلڈ رائس کے ساتھ کھائیں. چکن بالکل گل گئی ہے, اور یہ لیں تارارارا ہم نے اس میں شامل کر دی. ٹھیک ہے, اس میں شامل کرنے کے بعد اب ہم باری ہے پاستا کی. کوئک سا کدھر گیا آئل, سوری آئل جو ہے ادھر ہے. 1 ٹیبل سپون آئل, دیٹس اٹ. اور ہم نے پاستا جو ہے اس کو لے کے, کیونکہ چپکو ہو جاتا ہے, جس طرح آپ کے گھر میں مہمان آ کے کبھی چپکو ہو جاتے ہیں, تو پاستے کا بھی یہی مسئلہ ہے, یہ بھی کبھی کبھی چپکو ہو جاتا ہے. یہ لیں. اچھا, جو اچھے والے مہمان ہوتے ہیں نا وہ جلدی چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ رکیں نہیں. اور جو دوسرے والے ہوتے ہیں نا جو آپ کو سخت بور کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنے گھریلو پرابلمس, مجھے بہت برا لگتا ہے نا جی. یہ میں نے آپ سے ضرور کہنا ہے کہ جب آپ باہر جائیں نا, دوسرے لوگوں کو اپنی پرابلمس نہ بتایا کریں. اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, پھر وہ بعد میں جب آپ کی سلام دعا ان سے بند ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کو ہیوملیٹ کر کے نا آپ کے خلاف اور آپ کے جو گھر کی باتیں ہیں وہ باہر ایکسپوز کر دیتے ہیں. تو اس لیے اتنا بتایا کریں, جتنا یہ کہ اگر آپ کی سلام دعا بند ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ کہے کہ تم نے کیوں بتایا, میرے گھر کا معاملہ تھا. کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کی بات چیت بند ہو تو سب سے پہلے وہ آپ کے راز کھولنا شروع کر دیتا ہے. راز تب تک نہیں ہوتا تب تک ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس ہے. جب آپ نے کہا نا کسی کو بتاؤ گے تو نہیں, بس اس کے بعد سمجھ لیں وہ ادھر تک نہیں ہے, بات آگے پہنچے گی. تو اس لیے اپنے تک چیزیں رکھیں, اسپیشلی کوئی کام آپ نے کرنا ہے یا آپ نے کوئی آپ کی زندگی میں کوئی چینج آنے والا ہے, اپنے تک رکھیں. اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں. زیادہ اپنی امی یا ابو کو بتائیں, اور ان کو بھی کہیں آگے نہ بتائیں کسی کو. بسم اللہ, یہ دیکھیں, اٹ از دا بیوٹی آف دا پاستا. اب اس میں ہم نے تھوڑا سا چنگ پونگ کرنا ہے, تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈالا یہ چلی ساس, تھوڑا سا, کیونکہ میں نے پاستا میں کچھ نہیں ڈالا, اور ہم نے تھوڑی سی یہ اوپر سے کالی مرچیں ڈال دیں, کالی مرچیں. اور اس کی ڈش نکال لیتے ہیں. کالر سے ہی بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. اوے اللہ, کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں ناظرین, اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے, مکس اینڈ دا پاستا از ریڈی. ہائے 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 ناظرین, ماشاء اللہ سے کتنا مزے کا پاستا ہے, ماشاء اللہ خوبصورت پاستا. تو صفیہ, آئی ہوپ گجراوالا میں آپ نے یہ پاستا بنانا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے. یہ دیکھیں, آرام سے ٹاس آپ نے کرنا ہے اس کو, اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں. اب میں اس کو نکال رہی ہوں اپنے پائریکس کی ڈش میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں, لک ایٹ دا بیوٹی. ہائے ہائے ہائے, یہ دیکھیں, اس کا قریب کا شاٹ بنے تو کتنا مزہ ہے. یہ ہاں جی, آدھی میں ڈائریکٹر بھی بن گئی ہوں. پھر پروڈیوسر کہیں گے کس دن سوچے میں اپنا شاٹ جا کے ایسے نہیں, ایسے کرتے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین, بیوٹی آف دس پاستا چیک کریں ذرا. یہ ہمارا آج کی ڈش از ریڈی فار ڈگ ان. ایک ورڈ ہوتا تھا ناظرین کہ جیسی کھانا ہو نا, لیٹس ڈگ ان. تو لیٹس ڈگ ان. اس میں میں تھوڑی سی کالی مرچ اوپر ڈال رہی ہوں. والا, بن گیا. یہ دیکھیں, ٹاڈا, صفیہ گجراوالا مکس پاستا. رات کو ریپیٹ میں 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. اب ناظرین
چیک پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی، ایجوکیشنسٹ ہیں، ساتھ میں انفلوئنسر ہیں، آج ہمارے شو میں تشریف لائی ہیں، ان سے خوب ساری باتیں کریں گی، باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی پیاری سی عائشہ کاظمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مشی، کیا حال ہے کیسی ہیں آپ آپ؟ کے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو میں سو ٹھیک ہوں۔ مچ۔ صبح صبح Thanks for فریش inviting. جب لگتے ہیں لوگ تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اپنے علاوہ۔ ہاں Welcome. آپ تو ہمیشہ ہی فریش ہوتی ہیں، آپ تو ہمیشہ، اور آپ ایک انسپریشن ہے ہم سب کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، اینڈ تھینک یو فار کمنگ۔ اور یہ کہ ایجوکیشنسٹ ہیں تو صبح تو ضرور اٹھتی ہیں۔ جی جی جی، آج اینول لیو کا ڈے 1 تھا تو بڑی خوش ہوں کہ بڑا پروڈکٹیو ڈے ہو گیا۔ چلیں زبردست، ویلکم آن دا شو۔ اور دوسرے جو میرے مہمان ہیں بڑا خوبصورت ساز بجاتے ہیں جس کا نام ہے فلوٹ یعنی بانسری، اور یہ ایک بہت سودنگ انسٹرومنٹ ہے اور بڑا مشکل ہے بجانا، تو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، ان سے خوب ساری دھنیں سنیں گے، اور میوزک کمپوز بھی کرتے ہیں، ساتھ میں فلوٹ پلیئر ہیں، بہت ہی سپر ٹیلنٹڈ ایم سلمان عادل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ سلمان صاحب تھوڑا تو آپ کو اونچا بولنا پڑے گا۔ اچھا جی، جی بالکل، چلیں ٹھیک ہے۔ کیسے ہے؟ اصل میں یہ ساز بجانے والے تھوڑا دھیمے ہوتے ہیں نا، اس ہاں، لیے دھیمے چلتے ہیں۔ تو کتنے عرصے سے آپ فلوٹ بجا رہے ہیں؟ میں کوئی عرصہ تقریباً 20 سال سے بجا رہا ہوں۔ اوکے، اور یہ آپ کے پاس 3 سائز کی فلوٹس ہیں؟ جی جی۔ اور اس میں ناظرین فلوٹ میں یا پھر سیکسوفون میں سانس کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ عمل دخل ہے، تو ایک تینوں میں دکھانا چاہیں گے آپ؟ سب سے بڑی والی جو ہے جی، ویسے تو یہ میرے پاس پوری کٹ ہے، اس میں اور زیادہ ہوتی ہیں، تو 12 سر ہوتے ہیں، 12 سروں کے حساب سے 12 فلوٹس ہوتی ہیں، لیکن میرے پاس ان کے جو ہے بیس مڈل شارپس بھی ہیں، تو کل ملا کے 35 ہیں۔ 35 ہیں۔ تو یہ اس والی سے آپ کیا کوئی اس میں بیس کا ساؤنڈ زیادہ آتا ہے؟ جی، اس میں بیس کا ساؤنڈ آتا ہے۔ اچھا، اس میں بیس کا ساؤنڈ۔ اچھا، اس کے بعد سیکنڈ؟ اس کے بعد یہ مڈل ہے، مڈل ہے، یہ بھی مڈل ہے، دکھا دیں آپ ذرا اٹھا کے۔ یہ بھی مڈل ہے، یہ بھی مڈل ہے، اوکے۔ اور سب سے پتلی آواز اس کی؟ وہ میں ابھی نہیں لایا، لیکن میں نے فی الحال یہی لائی ہے۔ اچھا، یہی لائی باکس میں ہے، پھر ساری کٹ ادھر لانی پڑے گی۔ اوکے، اور کتنے عرصے سے آپ بجا رہے ہیں؟ میں 20 سال سے دوبارہ ماشاءاللہ۔ اور کہیں آپ کے ایونٹس اور شوز اور کہیں ریگولرلی بھی آپ پلے کرتے ہیں؟ جی، میں انٹرنیشنلی پاکستان کو دوسرے ملکوں میں ریپرزینٹ کر چکا ہوں۔ اچھا، اور پاکستان میں انٹرنیشنلی میں پلے کر رہا ہوں، باہر بھی اور ادھر بھی۔ اچھا جی، اور بہت ساری چیزیں ڈسکس تو اگر فرض کریں کوئی آپ سے دھن جو ہے وہ فرمائش کرے تو آپ بجائیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے سن کے، تو کیونکہ میوزیشین کا کام ہی ہے، وہ جو سنتا ہے وہ پلے کرتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو جو کہ ایسی ہو کہ بجا سکے تو ضرور بتائیے گا کال کر کے ہمارے شو میں لائیو اس وقت جا رہے ہیں 051-410-2357 پہ۔ عائشہ کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ایجوکیشنسٹ، انفلوئنسر۔ تو پڑھائی کے حوالے سے آج اب چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور یہ کتنے دن کی ویکیشن ہوتی ہے؟ ویسے تو مشی میرا تو اسکول پلے گروپ سے لے کے 5 تک ہے، اور 2 طرح کے ہمارے سیٹ اپس فالو ہوتے ہیں نا، جن میں کہ ایک مارچ ٹو مارچ کا سائیکل ہوتا ہے، جن میں ان دنوں چھٹیاں ہو جاتی ہیں بچوں کو، لیوز آفٹر دا ایگزامز، اور پھر وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ آئی تھنک کہ ہاں یہ کون سا مہینہ ہے، نومبر، آئی تھنک دسمبر میں ان کا پھر تھوڑے دنوں کے لیے آف ہوتا ہے، لیکن ہمارا ابھی نہیں ہوا، 24 دسمبر سے آف ہوگا 10 دن کے لیے۔ اچھا، 10 دن۔ تو کیونکہ چھوٹے بچوں والا جو اسکول ہے اس میں ابھی ٹرمینل ایگزامز ہوں گے، ٹرم کے ایگزامز اسسمنٹس کے بعد پھر 10 دن کی چھٹی ہوتی ہے، انکلوسیو آف دونوں طرف سے ویکینڈ لگا کے، اور اس کے بعد پھر بچوں نے ٹرم 2 کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کی جین میں اور ختم ہوتی ہے آپ کے مئی میں۔ جی، جان، فیب، مارچ، اپریل، مئی، 5 منتھس۔ جی، 5 منتھس کی ایک ٹرم ہے، 5 منتھس کی ایک ٹرم ہے۔ اچھا، تو ابھی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جتنے پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں اس کے اندر بہت کورس جو ہے یا آپ کا جو کریکولم ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہے بچوں کے لیے، مجھے جو لگتا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ ان پہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ جب گھر آتے ہیں تو دے آر سو ایگزاسٹیڈ اینڈ ٹائرڈ۔ تو یہ ایک ہی سبجیکٹ کی 4 کتابیں، مطلب ایک بچے نے ایک ہی سبجیکٹ کی 4، جو کہ چاروں میں آلموسٹ سیم ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کبھی سوچنے میں آ رہا ہے کہ کریکولم تھوڑا سا چینج کریں، یا ایون کتابوں کی جو قیمت ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر ایک سبجیکٹ کی ایک کتاب ہے جس سے بچہ پڑھ سکتا ہے تو باقی 3 جو ہے اس کو نکال دیں، اگر ایسا سوچنے میں آ رہا ہے کچھ؟ اچھا دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ایلیبوریٹ کر دوں کہ ہمارے ایک ہی ملک کے اندر نا متفرق طرح کا نصاب، متفرق طرح کا کریکولم چل رہا ہے، جو کہ بہت ہی ایک الگ طرح کی بات ہے۔ ابھی بھی
جو اسٹرگل کریکلم کے اوپر ہوئی ہے وہ ایک طرف، اور پھر بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ فرق چلتی ہیں. لائک اگر کوئی پرائیویٹ اسکول ہے تو اس کا نصاب مختلف ہے کسی دوسرے پرائیویٹ اسکول سے بھی. پھر اگر آپ گورنمنٹ اسکولس کی بات کریں تو اس میں اور طرح کی چیزیں. اوکے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بہت ساری کتابیں، مشی بہت زیادہ کوشش ہے ہمارے اسکول کی بھی اور ہمارے جس سسٹم کے لیے میں کام کرتی ہوں اس کی بھی، کہ بچوں پہ جو کانٹینٹ کا یا نالج کا جو برڈن ہے، کانٹینٹ کا برڈن وہ کم کیا جائے اور کانسیپٹ کو زیادہ انہینس کیا جائے. اگر بچے کا کانسیپٹ ہے تو وہ آبویسلی کسی بھی طرح کی کتاب کو پڑھ لے گا. سپوز ہم ایک بات کرتے ہیں پڑھائی کی، ریڈنگ کی، اگر آپ اس کا ریڈنگ اسکل انہینس کر دیں گے تو وہ کچھ بھی پڑھ لے گا. صحیح. تو کوشش ہماری پوری یہی ہے کہ کتاب یا بستے کا ہیوی ہونا وہ کم سے کم کیا جائے اور بچے کو کرٹیکل تھنکنگ، انٹریکٹیو لرننگ کی طرف لایا جائے، جس میں دیکھیں اب تو بات ہر طرف یہ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ ایجوکیشن صرف ود ان 4 walls کمرے کے اندر نہیں ہے. جسٹ بریک دوز بیریئرز، اور بچے کو اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے جب ہم کچھ نہیں کرنے دیں گے تو وہ کبھی بھی ایک ہیلدی سٹیزن نہیں بنے گا. تو میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ جس چین کے لیے ہم کام کریں وہاں پہ یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ کہ جی انٹریکٹیو لرننگ اینڈ ٹیچنگ کیا ہے، کولیبوریشن سے کیا فرق پڑتا ہے، بچے کو کیوں کولیبریٹ کرنا سکھانا چاہیے، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ گروہی کام کرنے کا فائدہ جوان ہو کر یہ بچہ دوسروں کی بات برداشت کر سکے گا، سن سکے گا دوسروں کو اوپینین. گون آر دا ڈیز، وہ زمانہ چلا گیا جب 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں ہر بچے کی اپنی کتاب، میری کتاب، میرا کام، میرا بستہ، دیٹس اٹ. تو تبھی جب وہ پھر معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں وہ بچے پھر ہیلدی بچے نہیں ہوتے. ان کو لگتا ہے کہ صرف گریڈ کی لڑائی ہی تعلیم ہے، جبکہ اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. ایبسلیوٹلی. ویری ویل سر. ناظرین، تعلیم کے حوالے سے جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں، اوبیسلی ماشاء اللہ ہر کسی کے گھر میں ایٹ لیسٹ 1 2 3 بچے ہیں. تو آپ کا کوئی سوال ہے عائشہ سے تو آج ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ موجود ہیں. اپنا کوئی کوئری ہے وہ بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. اور ایم سلمان اقبال صاحب، ہم باتیں ساتھ میں جاری رکھیں گے. محمد سلمان عادل صاحب. اچھا سلمان آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ جی میم. سلمان کیا سنائیں گے ابھی دماغ میں جو آ رہا ہے، میرے ذہن میں تو کچھ آ رہا تھا. مہدی حسن کی، استاد مہدی حسن صاحب کی رنجشی صحیح. رنجشی سے چلیے. ویری نائس، ویری بیوٹیفل، ماشاء اللہ. اتنا سودنگ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا تو آپ نے کہا کہ آپ نے باہر بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، تو کن کن ممالک میں آپ جا چکے ہیں؟ میں موریشس،
انڈیا, جاپان, چائنا میں 4 دفعہ گیا ہوں, اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ترکمانستان, عمان, لبنان تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا آپ کا. جی. اور اس میں بے تحاشا ایسے ممالک ہیں جن کے بھی مجھے نام یاد بھی نہیں آ رہے. سب سے پہلا ٹور میرا انگلینڈ کا تھا. اچھا جی. اچھا, جو فلوٹ ہے جی ہمارے یہاں پہ آبویسلی اور ممالک میں بھی یہ انسٹرومنٹ بجایا جاتا ہے, جی. لیکن کیا اس کی طریقے میں یا اس کی جو اسٹائل ہے اس میں فرق ہوتا ہے, ساؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, یا ایگزیکٹلی وہاں پہ بھی بانسری کو بہت پروموٹ کرتے ہیں سانگز میں؟ اب بانسری جو ہے نا یہ ہر خطے میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ عرب میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ اسے نڑ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سامنے سے بجتا ہے اور بہت بڑے بڑے سائز میں ہوتے ہیں. مولانا روم کی مثنوی اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بانسری اپنے تنے سے جدا ہونے کا درد بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ بہت شروع سے ہے, اور جہاں جہاں بھی ہر جگہ پہ یہ اپنی ڈفرینٹ شیپ میں ہے. اور اگر آپ باہر ممالک میں جائیں وہاں پہ میٹل کی فلوٹ ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ ہر ایک مطلب پورے یونیورس کا جو ہے نا یہ ایک سٹینڈرڈ ہے, اور اس سٹینڈرڈ کے اوپر یہ ٹیون ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ جب فارنرز کے ساتھ بھی بجاتے ہیں تو ہمیں ایک سٹینڈرڈ نوٹ دیا جاتا ہے, جیسے سی ہے, ڈی ہے, ایف, مطلب میوزک کی لینگویج میں سی ڈی ای ایف جی اے بی سی کے اوپر جو ہے نا سارا میوزک جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ 7 نوٹس ہیں, لیکن کل ملا کے بنتے ہیں 12. ٹھیک ہے, سی شارپ, ڈی شارپ, ای, اس طرح ملا کے جو ہے یہ 12 سر بنتے ہیں. بالکل. تو یہ ساری دنیا جو ہے نا ان سروں پہ ٹیون کرتی ہے. ہم مطلب اسٹینڈرڈ ٹیوننگ پہ جب جاتے ہیں تو اس میں ہم سب لوگ ایک ہی لینگویج میں آ جاتے ہیں. بالکل بالکل, ویری ویل ایکسپلین, بڑا آپ نے اچھا ایکسپلین کیا. دوسری بات یہ کہ جس طرح فارنرز کے ساتھ آپ نے, مجھے ہمیشہ سے آئی تھنک سب کو ہی پتہ ہے کہ جو بانسری کا ساؤنڈ ہے وہ بڑا درد سے بھرا ہوا ہے. جی. مطلب جس طرح ہی رانجھا جو تھی سب سے مشہور زمانہ مووی بھی, تو اس میں بھی جب بہت سیڈنس ہوتی ہے تو اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ اور سیڈنس کو انہینس کرتا ہے. جی. تو یہ کیا ویسٹ میں بھی اس کو ذرا سیڈ اس میں یوز کرتے ہیں؟ یہ ایسا انسٹرومنٹ ہے, یہ خوشی میں اور سیڈ میں ہر چیز کے اندر استعمال ہوتا ہے. درد میں, فراق میں, رومانس میں, ہر جگہ پہ. آپ اگر اس کو صحرائی کر دیں گے تو یہ صحرا میں بھی استعمال ہوگا. ہاں, اور یہ اس کا جو ہے نا فلیور ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. آپ اس کو خوشی کا کریں گے, خوشی کا ٹیون بھی اس میں اچھی لگے گی, دکھ کی بھی اچھی لگے گی. مطلب یہ اپنے اس کے مزاج کے اوپر ہے کہ جہاں پہ جو چیز چاہیے, جس کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, آپ کو سوشل میڈیا پہ کہاں فالو کر سکتے ہیں جتنے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں؟ جی, مجھے آپ یوٹیوب چینل ہے میرا محمد سلمان عادل کے نام سے. ویسے اس میں نے سلمان عادل لکھا ہوا ہے, فلوٹ پلیئر. اوکے, سلمان عادل فلوٹ پلیئر ان کا یوٹیوب کا چینل ہے, اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. اور انسٹاگرام یا فیس بک پہ بھی ہیں آپ؟ ہاں جی, انسٹاگرام پہ بھی سلمان فلوٹ کے نام سے انسٹاگرام پہ ہوں, سلمان عادل کے نام سے فلوٹ پلیئر ہوں. فیس بک پہ سلمان فلوٹ لکھیں گے تو انسٹاگرام پہ, اور سلمان عادل فلوٹ پلیئر آن فیس بک پہ آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں. عائشہ, آپ کو کہاں فالو کر سکتے ہیں؟ انفلوئنسر ہیں آپ؟ ویسے انفلوئنسر سے زیادہ مشی ہم پہلے مل چکے ہیں. میں پینٹر ہوں, پینٹنگ بناتی ہوں, تو پینٹ کا ہی پھر میرا انفلوئنس ہے. اور اس کا میرا اپنا پیج ہے ہنر کے نام سے بھی, اور انسٹا پہ بھی ہے عائشہ کاظمی کے نام سے. عائشہ کاظمی کے نام سے انہیں آپ انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں. اور ہنر ان کا جو پیج ہے, نہیں دیکھیے مجھے اتنی باتیں ہر گیسٹ کے بارے میں اگر یاد رہنے لگے تو میں تو جینیس بن جاؤں. ہاں, وہ تو پھر ہزاروں کروڑوں. میں آپ کو مجھے جو یاد پڑتا ہے ایز این ایجوکیشنسٹ ملے ہیں. جی جی, آئی تھنک یہ آپ نے زیادہ اجاگر یہ کیا ہوا ہے. جی جی, پینٹنگ از یور پیشن. یس, پینٹنگ از مائی پیشن, اور اسی کے حساب سے میرا سارا پیج بھی ہے اور ساری چیزیں. تو آپ کی کوئی ایگزیبیشن ہوئی؟ جی, بے شمار. کہاں؟ ابھی آرٹ کاؤنسل میں بھی ہوئی ہے, اور اس سے کافی وقت پہلے پی سی میں بھی ایک کی ہے, اور پھر واہ کینٹ میں 6 سے 7 دفعہ اپنا کام ایگزیبٹ کیا. اچھا, دیٹس ونڈرفل. تو آپ کا میڈیم کیا ہے؟ میڈیم میرا ایکریلک مشین. ایکریلک میں امپریشنزم میں کام کرتی ہوں زیادہ, اور سلمان فاروقی اور ان سے انسپریشن لے کے اپنی پینٹنگز بناتی ہوں. تو ایکریلک آپ کے خیال میں چوز میڈیم انسان کرتا ہے, ایکریلک زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ٹو ہینڈل, یا واٹر کلر, یا آپ کا آئل کلر؟ سب سے زیادہ مشی, آپ خود بھی پینٹر ہیں تو واٹر کلر ٹف ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو واٹر کلر کو ہینڈل کرنا ٹف ہے. بالکل, اٹس ویری لائک ونس اگر آپ نے ایک اسٹروک لگا دیا اور روئن کر دیا, سو دیر از نو ریورسل آف دیٹ. ایکریلک گاٹ دا ریورسل, آپ فوراً وہاں سے بیس لگائیں دوبارہ سے اور ٹچ اپ دے لیں, اور جو بھی آپ نے غلط کر دیا یو کین امینڈ اٹ. مگر واٹر ٹف
तरीन है Tough और तरीन ये है। चाइना की बेस है, तो चाइना का तो काम आपको पता है ना कितना निखरा बहुत होता है। बारीक, और जी। ये बिल्कुल सही कहा कि एक स्ट्रोक आप गलत कर दें जी। तो पूरी पेंटिंग आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। That's true, जबकि that's अगर true. मीडियम की हम बात, एक्रेलिक क्यों मुझे अच्छा लगता है मिशी, इसलिए कि पहले मैं बहुत ज़्यादा ऑयल पेंटिंग करती थी, तो आई डेवलप्ड एन एलर्जी विद दैट। अच्छा। जब वो ऑयल पेंट ओपन होने लगे, अच्छा पहले मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मैं काम से फारिग हूँ और मुझे फिर स्नीजिंग और सिवियर किस्म का फ्लू हो जाए, अच्छा। फिर मैंने ऑयल पेंट बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ। अब 10 साल से मैं सिर्फ एक्रेलिक ही करती हूँ। अच्छा, उसमें ये भी है कि उसमें टर्पेंटाइन भी जी, यूज होता है ना? टर्पेंटाइन, और ज़्यादा हम जल्दी ड्राई करने के लिए केरोसिन यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, बेतहाशा। yes. ब्रश भी केरोसिन से धो उसका रहे हैं। उसकी वाकई में जी, आप जी, अगर ऑयल पेंटिंग कर रहे हो ना तो आपके दिमाग पे हाँ। चढ़ जाता है। लाइक जब मैंने एज अ कॉलेज में एज अ स्टूडेंट किया, तब वो मुझे एलर्जी नहीं थी मशीन, लेकिन एज के साथ भी कुछ चीज़ें फ़र्क हो जाती है ना, तो अब मुझे बड़ी शदीद है। जैसे अगर केरोसिन हो या स्प्रे पेंट कहीं ओपन हो तो मुझे फ़ौरन स्नीजिंग और प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जबरदस्त। एक्रेलिक को प्रेफर करने की ये भी एक वजह है। ये भी एक वजह तो है। बड़ा फ्रेंडली मीडियम है, पानी से डाइल्यूट होता है और बेहतरीन और कोई है। हाँ। आपको ना एलर्जी से जी, पाक। जी, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। एम सलमान आदिल साहब वेट कर रहे हैं, क्या सुनाएंगे आप? मैं एक सॉन्ग ट्यून किया अभी मैंने, रिम जिम पड़े फुहार। रिम झिम पड़े फुहार। कोयल फिल्म का सॉन्ग है ये। बिल्कुल। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की ये कंपोजिशन है। और इसको रीडू किया था, आई रिमेम्बर, बेंजामिन सिस्टर्स ने अच्छा, स्टूडियो 2.5 में। रिम झिम पड़े फुहार। वेरी नाइस, ब्रावो, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। कितना वैसे सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना मुश्किल है बजाना कि हम लोग नहीं कर सके। आपको पता है जैसे कैथारसिस होता है पेंटिंग से, तो फ्लूट से भी आपका कैथारसिस होता है। कैथारसिस। जो सुन रहा है, सुनने वाले का भी और बजाने वाले का भी। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत। तो अब जब आप अगर फ़र्ज़ करें, मैं कहूँ कि आप कॉन्सर्ट या आप परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे, बाहर भी गए, तो ड्यूरेशन, क्योंकि ज़ाहिर है इतने ज़्यादा बजाने से इंसान थोड़ा सा टायर्ड, तो कितना देर तक आप प्ले कर सकते हैं? जब तक लोग सुन रहे हो। ओह माय 2 गॉड, घंटे से 4 घंटे के भी मैंने कॉन्सर्ट किए हैं। 4 घंटे? वैसे ये बात है, जब आपके ऑडियंस बैठे और पसंद कर रहे हो ना, तो एक अजीब सा एड्रेनलिन और आपका वो एनर्जी आ जाती है, तो आपको थकावट का एहसास ही नहीं होता। असल में ये सुनने वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो अच्छे सामीन जो होते हैं ना, वो इतनी आपको एनर्जी देते हैं पॉजिटिव, कि आप उनके सामने अच्छा परफॉर्म करें। जबरदस्त। अभी तक मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस कहाँ की है? पहले 3 बता दें चलें। मैंने K2 चैनल पे हंसराज हंस साहब के साथ बजाया था। हंसराज हंस, यस 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 यस। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने ही देश में बजा रहा हूँ, अपने ही देश में गा रहा हूँ, तो बड़ा उन्होंने प्यार किया था हमारे साथ। अच्छा। दूसरा मैंने मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट दिया है, और वो ATV पे दिया। उनको व्हीलचेयर पे लेके आ रहे थे, और उनके सामने बैठ के मैंने प्यार भरे 2 शर्मीले नैन उनके सामने बजाया और उनसे दुआएं ली। दैट्स वंडरफुल।
اس طرح کی بے تحاشا پرفارمنسز ہیں باہر ملکوں میں بھی، اور بس جو مجھے ابھی ذہن میں آ رہی میں نے بتا دی ہیں، بہت ہیں. ایک اور رہ گئی، وہ آپ ذہن پہ زور ڈالیں اور یاد کریں. آپ کو کبھی میوزک آبویسلی یور ایجوکیشنسٹ ہے، اسکول کی پرنسپل ہیں، اتنی زیادہ سیریسنس کے بعد پینٹنگ کرتی ہیں ٹو ریلیکس اینڈ آبویسلی ٹو آپ اپنا جو کریٹیوٹی ہے ادھر ساری ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ میوزک اور اس سے شوق بہت زیادہ مشی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں میں میوزک ایز اے سبجیکٹ بھی ہے آپ، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں انڈیویجولی صرف بچے کو 2-4 نرسری رائمز سکھا دینا میوزک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ جیسے آپ دیکھیں یہ ایک پروفیشنل آرٹسٹ بنے ہیں، تو وہ جو ایپٹیٹیوڈ یا تھوڑا سا کنٹریبیوشن آتا ہے وہ اسی ایج سے آتا ہے جو 4-5 سال کے ہوتے ہیں. وہ آپ کا کی بورڈ دیکھتے ہیں، آپ کا گٹار دیکھتے ہیں یا آپ کے ڈرمز دیکھتے ہیں، تو جو بھی اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہوتا ہے بچے ادھر سے انہینس کرتے ہیں اور شوق پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں اپرچونٹی ضرور دینی چاہیے. دیکھیں وہی بات مشی کے اتنا پیارا آپ کا پلیٹ فارم ہے. میں ادھر سے پیرنٹ کو یہ کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ اوور آل پوری دنیا میں علم کی، تعلیم کی ٹرینڈنگ بہت زیادہ بدل چکی ہیں. ہمیں بھی اسے ایبزارب کرنا ہوگا، ہمیں بھی یہ سمجھنا ہوگا the more they do the more they learn. Yes. Doing is learning. When they are a part of that تو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت اچھا سیکھتے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں نا کہ صرف ان کی نوٹ کاپیز کے کمپیریزن سے اچھے اور برے بچے نکالیں تو وہ بہت احمقانہ رویہ ہے. وہ مطلب ہوتا ہے نا ایک محلے گلی کے اسکولوں کی سب کی کاپیز ان کی صاف ہیں تو یہ اچھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بچے کی ہولسٹک پرسنالٹی پہ کام کرنا آسان نہیں ہے، کانسیپٹ سکھانا آسان نہیں ہے. دیکھیں انہیں بھی تو کبھی شوق پیدا ہی ہوا ہوگا نا، بالکل، تو پھر آپ ماشاءاللہ پھر اتنے پروفیشنل لیول تک آتے ہیں. تو بیسکلی مشی ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ کچھ تھوڑے پروفیشنز کے بعد باقی سب کے آگے ایک ٹیبو یا ایک بیریئر لگا دیا جاتا ہے. یہ بناؤ گے، یہ بجاؤ گے، سو یہ ختم ہونا چاہیے. آپ کے بچے اگر شوق رکھتے ہیں فلوٹ بجانے کا یا کی بورڈ کا تو تھوڑا سا ان کو انکریج کریں، ڈسکریج نہ کریں. بالکل انکریج ضرور کریں، اور ان کو جو ہے نا ان کا جو اعتماد ہے اس کو نہ ٹھیس پہنچائیں. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں آپ دونوں کی اجازت سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشی دس از جوشوا، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ کے شو کا بہت بڑا فین ہوں. اسپیشلی میری موم بھی آپ کے شو ریگولر بیسس پہ دیکھتی ہے. تھینک یو. اور آئی ایم اے میوزیشین ایز ویل مائی سیلف. میں ڈرامر ہوں، ڈرامر اور پرکشنسٹ. میوزک میں گریجویشن بھی کی ہوئی ہے میں نے. اور یہ جو بھائی بجا رہے ہیں فلوٹ ماشاءاللہ یہ بڑے زبردست ٹیلنٹڈ ہیں. میں ان کی جو ہے سن کے فلوٹ بڑا مجھے مزہ آیا کیونکہ میں بہت اچھے میوزک کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو کال کر کے جو ہے نا انکریج کیا جائے. اور it is a wonderful show. You're doing a good job. Thank you Joshua. You can speak to M سلمان عادل صاحب، بہت خوبصورت بجا رہے ہیں. Yes, I would like to contact him as well for some music projects that I'm working on. Because میں خود بھی انٹرنیشنلی بھی کافی پروجیکٹس پہ کام کر چکا ہوں. دبئی میں بھی ایمریٹس جاز فیسٹیول میں پرفارم کر چکا ہوں. تو it's a great honor to hear him as well and it feels amazing. So I would like to get to know کہ ان کا جو سوشل میڈیا پیج ہے یا ان سے کہاں کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. جوشوا ان کا جو انسٹاگرام پہ ہے وہ ہے سلمان فلوٹ کے نام سے. اور اس کے علاوہ جو فیس بک ہے دیٹ از سلمان عادل فلوٹ پلیئر. اس کے علاوہ بات کر لیں نا آپ ان سے، بات کریں. السلام علیکم جوشوا بھائی. وعلیکم. سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. جوشوا بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں میرا اسٹوڈیو بھی ہے، میں آن لائن فلوٹ سیشن بھی کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. اوکے گریٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کراچی سے ہیں یا تو میں کیونکہ آئی ایم بیسڈ ان کراچی. جی نہیں میں اسلام آباد میں ہوں اور میں کراچی میں سہیل کیز کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. اور سہیل بھائی مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا کافی تعلق رہا ہے. جی عباس علی خان کے ساتھ بھی میں کام کرتا ہوں. بہت سارے ایسے مطلب ایڈورٹیزمنٹ ہیں جن میں میں فلوٹ کراچی میں بھی کرتا ہوں کام میں، لیکن آن لائن ہی کرتا ہوں کام. گریٹ. میں بھی سیشن پلینگ کیے کافی آرٹسٹ کے لیے پاکستان میں اور باہر دبئی وغیرہ میں بھی میں نے کام کیا ہے. سو اٹس اے ونڈرفل to listen to your flute. مجھے بڑا مزہ آیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا اللہ آپ کے بہت کام میں برکت دے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اچھا جوشوا آپ ان کو جانتے ہیں جان مال کو؟
जी मुझे, मैं काफी म्यूजिशियंस को जानता नहीं, हूँ। ये जॉन मॉल किधर गए? मेरा वो मैया करके अमेरिका गए तो आए नहीं वापस, किधर है वो? अमेरिका में? या आई गेस यस, ही इज मूव टू अमेरिका काफी टाइम से, तो काफी म्यूजिशियंस अच्छे हैं जो है वो माइग्रेट कर गए, लेकिन जी मुझे मैं इनसे कांटेक्ट राब्ते में रहूंगा जरूर। मैं आपको फेसबुक पे जी कांटेक्ट करूंगा सुलेमान भाई, जी ताकि जो है वो आपसे मैं इन टच रह सकूं। और इट वाज वंडरफुल लिसनिंग योर शो एंड लिसनिंग टू योर फ्लूट। मेरी मॉम आपकी बहुत बड़ी फैन है मिशी, थैंक यू। तो वो आपका प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे सुनती हैं। मेरी तरफ से आपकी मॉम को खास सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कह रही है कि नूरजान का कोई अच्छा सा जो है सॉन्ग आप प्ले कर दीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये जो इन्होंने मेरा फेवरेट रंजिशी सही मेहदी हसन साहब का बजाया, जो कि बहुत एक लेजेंडरी सिंगर है, मुझे बहुत मेरे वन ऑफ द फेवरेट गजल आइकॉन्स रहे हैं मेहदी हसन साहब, तो अगर ये प्लीज दोबारा प्ले कर लें। और खमाज एक सॉन्ग है जी बिल्कुल, उनके वो भी प्ले कर ले तो मुझे मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। ठीक है, ये रंजिशी सही एंड में इंशाल्लाह इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, एंड में उस पर क्लोजिंग करेंगे। और मैं इनसे इन टच भी रहूंगा, फेसबुक पे इनको ऐड करूंगा, इन्हें कहे कि मेरे से मुझसे राब्ता कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, सो स्वीट ऑफ यू। देखिए ना, आपको पता नहीं होता कि जो क्या कहते हैं अकरम है वो इधर खड़ा हुआ है और खड़े खड़े वो काम कर रहा है। इतनी सर्दी लग रही है इनको, आज कैप सारों ने पहनी हुई है। अभी एक सेकेंड, ये लें आपका। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो गाने का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये तो आप टेस्ट कर सकते हैं। जी क्यों? आपके लिए भी मैं ला रही हूँ, ये इधर से आती हूँ, ठहरे नाज़रीन, जल्दी जल्दी कॉल करके अभी भी आप बात कर सकते हैं 05141023357 पे। ये आपके लिए, ये ले, मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाए। अच्छा सलमान, अब हम लोग खाते हैं और खा के बताएं। पहले खाएं तो और क्या, एक चम्मच तो खाएं। अगर मैं खाऊंगा तो फिर मैं बजा नहीं सकूंगा ना। क्यों? फिर बात भी करनी है। कोई बात नहीं, खाएं खाएं। वाह 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 वाह, नाज़रीन सुभान अल्लाह। ओह वाह, मजे का, मजे का बना है, मजे का बहुत अच्छा है ना? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच नाज़रीन। हमारा शो रिपीट में रात को 10:30 बजे आता है, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर यही शो जो है रात को 10 बजे अपलोड हो जाएगा, तो उधर भी आप जाके व्यू कर सकते हैं। सो देखें, जोशुआ एक हमारे साथ कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, ये बहुत बड़ा मसला है भाई, कॉल ड्रॉप। आप लोग टीवी का वॉल्यूम बंद किया करें जब आप कॉल किया करें। वापस आते हैं। अब ये तो आपके अब छुट्टियां हैं, क्या प्लानिंग है अब आपकी? मैंने 5 दिन की एनुअल लीव ली है मिशी। हाय अल्लाह, 5 दिन तो ऐसे गुजरेंगे मी टाइम के लिए ना। कुछ थोड़े से बड़े अर्जेंट से एरेंड्स थे। मेरी बेटी का पासपोर्ट रिन्यू होना था, तो बड़े दिन से मुझे, अम्मी आप मेरे लिए एक छुट्टी भी नहीं कर सकती हैं। मैं कहा चलो अब मैं छुट्टी करके तो तुम्हारा ये काम करके आऊँ। तो आज मैं बड़ी खुश हूँ, एक तो आप जैसी हस्ती से मुलाकात हो गई, तो समझ लें कि मेरी एनुअल लीव का डे 1 तो आप समझे ना, स्टार्ट तो इतना हसीन हो गया है ना। अल्लाह करे कि 5वें दिन तक बस अच्छी अच्छी चीजें हों। 5वें दिन से होती ही चली। अच्छा, फिर मैं बैक स्टेज ना अपने साथ में आया हुआ बच्चा उसको बता थी कि जो एनर्जी लेवल आपका है, जो स्पॉन्टेनियस फ्लो आपका है ना, रिमार्केबल मिशी, यू एंगेज द पीपल इन अ वे ना, दे लाइक टू स्पीक मोर एंड मोर। उनका दिल चाहता है कि वो आपको अपनी सारी बातें बता दें। यू नो, यू आर अ काइंड ऑफ एक्टर, आर्टिस्ट, पेंटर, अच्छी शेफ, और फिर आप एक साइकेट्रिस्ट भी हैं। द मोमेंट यू नो वी कनेक्ट एंड वी टॉक, सो आई फील सो गुड। आपने इससे पहले मुझे स्टीम रोस्ट भी खिलाया हुआ है और इतने शानदार करेले भी खिलाए हुए हैं, और वो मैंने आपके शो पे बैठ के पहली दफ़ा ज़िंदगी में करेले खाली खाए, और वो इतने मैंने कभी भी रोटी के बगैर करेले का निवाला नहीं लिया। इट्स अ वेरी डेयरिंग स्टेप, लेकिन आपने हमें ऐसे ही सर्व किया रॉ और मजे के, और वो बहुत मज़े। और मैंने आपको ये उस दिन कहा भी कि मिशी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंसान करेले कीमा खाली चम्मच से भी खा सकता है ना, मगर सही की लेजेंडरी लेडी हैं आप। नहीं यार, थैंक यू सो मच। आज नाज़रीन घर के बजाय मैं कहीं और ना चली जाऊँ इतनी तारीफें सुन के। एम सलमान इकबाल साहब मौजूद हैं, प्यारी सी आयशा।
میں نے کیا بولا ہے؟ آپ بار بار سلمان ہی بول دیں نا, خالی سلمان بول دیں, ایم سلمان اقبال نہ کہیں آپ, سیمی بول دیں, ایم سلمان عادل, محمد سلمان عادل. محمد سلمان. سوری, اچھا نہیں مائنڈ نہ کرے, میرے دماغ میں جو ہمارے دوسرا ایک حریف چینل ہے نا, ان کا نام اچھا لیا جا میں رہی ان سے ہوں. ایک سوال پوچھنا یہ کیا بات ہو گئی؟ جی جی جی. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جیسے ہمارے جو سر ہوتے ہیں 7 اردو میں جو یا ہندی کے جو سر ہیں وہ سا رے گا ما پا دا نی سا, تو یہ انگلش میں جب ہوتا ہے ڈو رے می فا سو لا ٹی ڈو, تو یہ سیم ہی چیز ہے؟ یہ بالکل سیم چیز ہے. دیکھیں یہ ساؤنڈز ہے, جیسے آپ فونیٹکس ہے نا انگلش میں, اس کے ساؤنڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کھ ڈ. اب اسی طرح سے موسیقی کے جو سب سے قریب ترین ساؤنڈز جو تھے نا, مطلب وہ یہی تھے. مطلب آپ اس کو آ ای او بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 1 2 3 بھی کہہ سکتے ہیں, اے بی سی ڈی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن پروننسیشن میں موسیقی کے سب سے قریب ترین ساؤنڈز یہی تھے, اور یہ انہی آوازوں کو مطلب اتنا قریب ترین فیل کر کے گئے. تو سا رے گا ما پا دھا نی سا, یہ مطلب یہ ڈسکور ہوئے سب سے پہلے 7 سر جو ہے نا کائنات میں ڈسکور ہوئے تھے. اس کے بعد پھر 12 سر بنے ہیں یہ. اب آپ دیکھیں کہ انگلش اور اردو دونوں مطلب اس لینگویج میں دونوں میں زبردست ہے. معاف کیجیے گا, اب نہیں آپ کی غلطی, میں نے آگے کارڈ کے اندر گھس جاؤں گی اب میں, سوری, معاف کیجیے گا. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں گے پلیز؟ جی جی اوکے, والیوم بند. جی وعلیکم السلام. جی جی, کیسے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ ظاہر جی شاہ. میں طاہر شاہ بات کر رہا ہوں, اسلام آباد فیصل ٹاؤن. اچھا, اسلام آباد سے. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے جی, آپ کا شو ماشاءاللہ بہت بہترین جا رہا ہے. شکریہ بہت بہت. آپ عشی خان آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا فضل, بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو, بہت شکریہ. میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تقریباً 15 سال پہلے کراچی ایئرپورٹ پہ. اچھا, ایئرپورٹ بہت جاتی ہوں میں. اچھا, ایئرپورٹ پہ. تو اصل میں پی آئی اے میں جاب کرتا ہوں. اچھا اوکے. 15 سال پہلے پی آئی اے بھی ایسی تھی کہ جہاز اڑتے تھے, تو اس لیے میں اس پہ چلی بھی جاتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آج ماشاءاللہ آپ نے بڑی بہترین یہ ڈش بنائی ہے, مجھے بہت اچھا لگا یہ. شکریہ جی. اور میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں آپ بڑی بہترین ڈشز بناتی ہیں, بڑی ایکسپرٹ کوک ہیں آپ. ہاں بس پتہ نہیں, یہاں آ کے کچھ مجھے نا ایک دم سے کچھ جوش چڑھتا ہے اور اس کے بعد میں شروع ہو جاتی ہوں. بٹ بہت شکریہ, آپ کو پسند آتی ہے, ضرور ٹرائی کیجیے گا. ہمارے آج فلوٹ پلیئر بھی آئے ہوئے ہیں, بڑے زبردست ایجوکیشنسٹ انفلوئنسر بھی ہیں, تو کوئی آپ کا بھی سوال ان سے؟ جی میں خود بھی کسی ٹائم میں تھوڑا سا بانسری بجانے کی کوشش کرتا تھا, مجھے شوق ہے بہت. اچھا. اور میں وہ ریشما کا ایک گانا تھا, اس کی میں اس کو تھوڑا سا بجاتا تھا. اچھا. تو لیکن ابھی میں ان سے ماشاءاللہ یہ بھی اچھی بجاتے ہیں, لٹھے کی چادر اتنے سلیٹی رنگ ماریاں. بجا سکیں گے؟ ابھی ابھی چلیں, آپ کی فرمائش پہ ابھی بجا دیتے ہیں. ظاہر شاہ صاحب فرام اسلام آباد. 2 بول بجا دیتا ہوں. 2 بول آپ سنیں. جی, یہ میں نے سب سے پہلا سانگ فلوٹ پہ یہی سیکھا تھا. ویری نائس ظاہر شاہ صاحب, کیا زبردست تھا. بہت شکریہ. اور اسی خان آپ سے میں 2 فرمائشیں آپ سے بھی کروں گا. جی جی. ایک یہ بیف حلیم کی ترکیب بتا دیں, دوسرا مکس ویجیٹیبل آپ بہت ہی بہترین بناتی ہیں, مجھے پتا ہے بیف اپنا مکس ویجیٹیبل. مکس ویجیٹیبل اور بیف حلیم. اوکے. ظاہر شاہ صاحب فرام اسلام آباد کو بناتے ہوئے دیکھا ہے, بہت ہی بہترین بناتی ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کی فرمائش پوری کرتے ہیں. ظاہر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کتنا پیارا گانا ہے, بہت زبردست. میرا دل چاہتا ہے لڈی. ہم اس زمانے میں شادیوں میں کہاں اسٹیج اور ڈانسز ہوتے تھے, وہاں پہ یہ ہوتا تھا سب سے پہلے جی لڈی, اور یہی اسی گانے پہ لڈی ڈال کے اتنی شادیاں اٹینڈ کی راضی, ان کے بھی بچے بڑے ہو گئے,
اب لڈی کا زمانہ لوگ سمجھتے پرانا ہے, جی. بہت زبردست بجایا. لیکن مہندیوں میں مشی میرے خیال میں لڈی سے شروع نہ ہو, مہندی ہو رہی ہو کسی کی تو مزہ ہی نہیں آتا. نہیں بھائی, آج کل کی مہندیوں کی سمجھ نہیں آتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے, لکڑی کا فلور ہوتا ہے, سارے ارد گرد جو ہے تماشائی بیٹھ جاتے ہیں اور دو لوگ دگڑ 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 شروع ہوئے ہوتے ہیں. مطلب وہ اٹس لائک مور آف کوئی شو نہیں ہوتا, کوئی ایونٹ شوٹ وہ والی نہیں ہوتی جو ایک مزہ آتا تھا شادیوں پہ کہ بزرگوں کو بھی اٹھا لیتے تھے, سب کو اٹھا لیتے تھے. ابھی تو ڈی جے زیادہ چل رہا ہوتا ہے اس میں. اور ڈی جے شروع میں جب سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو باتیں کرتے, بہت اچھا میوزک بجائے گا. جب لوگ فلور پہ آئیں گے تو سب سے پھٹیچر میوزک بجائے گا. یہ اس کا سب سے یہ بیسٹ بات ہے اس کی. اچھا, کئی جگہوں پہ ابھی بھی رواج ہے, ہم لوگوں کو بلاتے ہیں, ستار سنتے ہیں, فلوٹ سنتے ہیں, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دولہا اور دلہن کی توجہ ہماری طرف ہو گئی اور انہوں نے ہمیں فرمائشیں کی ہیں. ایسا بڑا زبردست نہیں, ٹیسٹ تو لوگوں کا ہے. بالکل. اب یہ اٹنگے لوگ بھی بہت آگے آ گئے ہیں نا, ان کا یہی کام ہے کہ بس وہ کوئی نہ کوئی ہندوستانی گانا جو ہے پھر ان کو برا بھی کہتے ہیں اور انہی کے گانوں پہ ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں. انہی کے گانوں پہ انہی کا بات ہے. اچھا, انڈیا آپ گئے, کس شہر میں؟ ان سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہپوکریٹ. اچھا, آپ بتائیں آپ کس شہر میں گئے؟ ہم لوگ دلی میں گئے تھے, پراگرتی میدان. اچھا جی, یہ میں اس وقت تو بہت چھوٹی عمر میں تھا تو مجھے اتنا پتہ نہیں تھا, لیکن بجانے کے لیے اب تو میری وہاں بہت فین فالوئنگ ہے. اچھا, ماشاءاللہ. جی, یہ فلوٹس بھی میرے انڈیا کے گفٹ, یہ انڈیا سے آئے ہیں فلوٹ. اچھا, انڈیا سے. اچھا, اب ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں, کوئک سا 1 منٹ والا کچھ سنائیں گے؟ تھوڑا سا کلاسیکل میں سنا دیتا ہوں, کچھ راگ سناتا ہوں آپ کو تاکہ لوگوں کو فلیور کا پتہ چلے. ویسے تو فرمائشیں بہت ساری آئی ہوئی ہیں, کیا کہتے ہیں, راگ بجاؤں یا کھماج بجا دوں؟ سانسوں کی مالا میں سبرو میں 2-3 چیزیں بجا دیتا ہوں, میڈلے بجا دیں. جی, کھماج بھی بجا دیں. کھماج سے ہی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کیا بتایا تھا؟ سانسوں کی مالا پہ. سانسوں کی مالا.
माशाल्लाह. एम सलमान आदिल साहब, बहुत खूबसूरत आपने बजाया, मैंने बिल्कुल सही नाम लिया. सॉरी, माफ कीजिएगा, एक कहते हैं ना फ्लो में आप बोल जाते हैं. कोई बात नहीं, यहाँ कौन सा कोई कंपटीशन हो रहा है. थैंक यू सो मच. जाते जाते आपका कोई अच्छा सा पैगाम आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पीस की चीज़ है, अमन की चीज़ है, और ये मेरी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई है लोगों को लोगों से कनेक्टेड करने की. और नई नस्ल को मैं यही पैगाम दूंगा कि आप लोग माशरे में अमन पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, क्योंकि हमारे माशरे में इस चीज़ की बहुत कमी है. वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह हमारे कोई यहाँ पे इवेंट होता है, कोई म्यूज़िकल इवनिंग है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर दोबारा इनवाइट करेंगे. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत सूदिंग था आपका पूरा परसोना. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आयशा, क्विकली से आप क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही पैगाम मिशी देना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल हूँ और जब हम स्कूल में बच्चों को देखते हैं, उनकी तालीम को देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बन गया है कि बच्चे को छोटे बच्चों से या 10 साल 9 साल के बच्चे से कोई भी काम मत करवाया जाए. उन्हें घर के घरेलू काम में, चोर्स में उनका हिस्सा डलवाएं, टेबल क्लियर करने में उन्हें अपने साथ लगाएं, सो दैट कि ये जो ओबेसिटी और इतने सारे प्रॉब्लम्स बच्चों में अब आ रहे हैं जंक फूड खाने की वजह से, ये इनका सबका हल यही है कि कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी में बच्चे इंगेज हों. तो अगर वो इंगेज होंगे तो उनके पेरेंट्स भी ज़्यादा अच्छा फील करेंगे. एक तो उनके लिए भी कोई 4 काम बच्चे करके दे देंगे. सो आई एग्री कि सब घर में मेड्स हैं, नौकर हैं, लेकिन फिर जब वो अपने 14, 15 या टीनेज से ऊपर जाते हैं तो उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है किसी भी काम को हाथ लगाना. अगर आप छोटे होते हुए टाइडी अप नहीं कराते, जैसे हम अपने स्कूल में क्या कराते हैं, बच्चे कुछ खेल के फारिग होते हैं तो वो वाइंड अप या टाइडी अप खुद ही करते हैं. तो ये ज़रूरी है बहुत ही. थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, टाइम बिल्कुल ख़त्म. पैसा आज़म, थैंक यू. आयशा आपका शुक्रिया, सलमान आपका शुक्रिया. इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी अब 4 दिन के बाद. और आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा. अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल ज़रूर रखें. आज का जवाब है 24 दिसंबर 1950 को मोइन अख्तर साहब कराची में पैदा हुए. अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद.